جو اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان میں پائیدار امن آ سکتا ہے. اور میں آج ایک اور پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ طالبان جو جیسا بھی ہے، ان کو پھر افغانستان کو ایک اور نئی وار میں انگیج کیا جائے گا. جس طرح 9/11 میں ایک واقعہ ہوا، ایک واقعہ ممکن ہے کہ چین میں کروایا جائے، شنگھائی یا کسی اور بڑے شہر میں، اور وہاں پہ ہلاکتیں ہوں، نقصان ہو. اور یہ کب ہوگا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر افغانستان طالبان کے انڈر آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگلے 4-5 سالوں میں چین میں کوئی ایسا واقعہ کروایا جائے اور چین کو انگیج کیا جائے افغانستان میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی. بات کرتے ہیں پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے جو اس وقت گورنمنٹ نے اپنائی ہوئی تھی، یا اس پالیسی پاکستانی گورنمنٹ نے اپنائی، اور بات کریں گے اس چیز پر کہ کیا اس میں کچھ ہمیں ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا ہماری پالیسی جو وہ اچھے طریقے سے جاری ساری ہے. لیکن اگر ہم بات کریں، اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہو تو امبیسڈر عبدالباسط نے یہ کچھ ایک ہفتہ پہلے یہ اس طرح کا بیان جو دیا تھا، خدشات اس حوالے سے جو ظاہر کیے تھے. میرے نظر سے بھی ایک ایکسپریس ٹرائبون نے ایک خبر شائع کی تھی، یہ کیونکہ اس بنیادی طور پر جو عبدالباسط امبیسڈر عبدالباسط جو بنیادی طور پر پاکستان کے جو ہے سفیر رہے ہیں، اور کئی لندن میں رہ چکے ہیں، نیو یارک میں رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھارت میں ہائی کمشنر کے طور پر بھی وہ کام کر چکے ہیں، اور ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اور نہایت معقول انسان اور دلائل کے ذریعے بات کرتے ہیں. ہمارے ملک میں نہایت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو بنیادی طور پر دلیل کو بنیاد بناتے ہوئے کرتے ہیں، نہیں تو معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سنسنی پھیلاتے ہیں، اور در حقیقت ان کا مقصد خبر سب سے پہلے کس نے دی، یہ ان کا ایک مطمئن نظر بنیادی طور پر ہوتا ہے، بجائے کہ چیزوں کو انالیسس کرے، قوم کو صحیح راستہ دکھانے کی جو اپنے تئیں جتنی بھی کوشش وہ کر سکتے ہیں یا اپنی جتنی بساط ہے اس والے سے کوشش کرے. لیکن عبدالباسط جو ہے وہ اس والے سے نہایت ہی معقول بات کرتے ہیں اور دلائل کے ذریعے جو ہے چیزوں کو سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ ایک خدشہ یا اپنا تحفظ ظاہر کیا تھا، یا پیشن کوئی بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کی کہ بنیادی طور پر امریکہ جو بنیادی طور پر اب اس طرح تو بیٹھ نہیں سکتا کہ افغانستان یا اس پورے خطے کے اندر جو اس کے تحفظات ہیں وہ اس کو بالکل اسی طرح چھوڑ کر بیٹھ جائے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افغانستان جو ایشیا کا دل ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو تمام دلائل، تمام شواہد یا اعداد و شمار ہے افغانستان کے اس خطے پر مجموعی صورتحال کے حوالے سے وہ اس چیز کی جو ہے ثبوت فراہم کرتے ہیں. افغانستان کے اندر افغانستان سے امریکہ نکلا، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو جو ہے توجہ کا مرکز بن گیا کہ امریکہ نے 20 سال، دنیا کی سب سے لمبی جنگ امریکہ نے افغانستان کے اندر لڑی، اور افغانستان سے جو ایک ناکام شخص کی یا ایک ناکام ریاست کے طور پر یہاں سے وہ گیا. اب وہ آیا کس مقاصد کے لیے تھا اب تک وہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ صرف انہی لوگوں کو معلوم ہے بنیادی طور پر جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ افغان طالبان ایک نظام نافذ کرنا چاہتے تھے جو کہ متبادل تھا، کمیونسٹ نظام ہو یا کیپٹلزم ہو، ان کا ایک متبادل کے طور پر. اب یہ ان دونوں نظاموں کو اس حوالے سے جو خطرہ تھا اس کو جو بنیادی طور پر جو ہے اس نظام نے شکست دی تھی، اور اس شکست کے نتیجے میں بنیادی شکست دے دی ہے، اور بنیادی طور پر اب وہ نظام جو ہے افغانستان کے اندر طالبان قائم کرنا چاہتے ہیں. اب جو اصولی یا منطقی طور پر جو تحفظات ہیں ان کے، وہ بنیادی طور پہ اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اب یہ ڈیسائیڈ کرے گا آنے والا وقت، وہ اس والے سے آنے والے وقتوں میں کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اس جو نظام ہے اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے. جیسے کاؤنٹر ریولیوشن ہوتا ہے کہ جب ریولیوشن آتا ہے تو کاؤنٹر ایک ریولیوشن ہوتا ہے کہ جب کاؤنٹر ریولیوشن آتا ہے یا انقلاب آتا ہے، تو ریولیوشن جب آتا ہے تو بنیادی طور پر اپنے تمام جو اپنے پوری طاقت کے ذریعے سے آتا ہے. تو جو موجودہ نظام میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ اس ریولیوشن کی طاقت کو دیکھ کر بنیادی طور پر پہلے تو ہے کونوں خطروں میں کہیں چھپ جاتے ہیں کہ ابھی ہم اس کی طاقت کا جو ہے دفاع یا روک نہیں سکتے. لیکن جیسے ہی بنیادی طور پر جب دیکھتے ہیں یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہے تو وہ لوگ جو ہے اب دوبارہ طاقت پکڑتے ہیں، تو اس نظام کے خلاف جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. جی ہر طرح کے ریولیوشن میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، اسے کاؤنٹر ریولیوشن کہتے ہیں. اب بنیادی طور پر ایک ریولیوشن جو بنیادی طور پر طالبان نے لایا، تو بنیادی طور پر طالبان نے حالانکہ ان کے خود کے ریولیوشن کو بنیادی طور پر ناکام بھی ثابت کیا. اب جو بنیادی طور پر طالبان کی ان پالیسی یا اس نظام کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اپنے تحفظات جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے اور کرے گا. اب امریکہ جو بنیادی طور پر
اس حوالے سے جو امریکہ کے اس خطے میں جو مفادات ہیں، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہو، چاہے افغانستان کے اندر افغانستان کی حکومت کے حوالے سے، جس کو وہ نام دیتا ہے کہ خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے، یا دوسرے جو ہے جو ٹیرر دوسری دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے۔ اب ڈاکٹر عبدالباسط نے اس چیز کی پیشن گوئی یا بات کی ہے کہ امریکہ جو بنیادی طور پر آنے والے وقتوں میں ایسا ڈرامہ رچا سکتا ہے کہ چین کے اندر جو بنیادی طور پر بنیادی فریق ہے اس خطے کا، جو ایک بڑی طاقت ہے، اس کے وہاں پر ایک کوئی ایسی کاروائی کر سکتا ہے 9/11 کی طرح، کہ جو بنیادی طور پر جو چین کو مشتعل کر دے گی، اور چین اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے، کیونکہ اس کے تانے باڑے ان کے نظریے میں ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت سے جوڑ دیے جائیں، تو جس کے نتیجے میں جو چین ہے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر وہ غلطی کر بیٹھے جو امریکہ یا روس نے کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ ایشیا خود جو خطہ ہے جو بنیادی طور پر خود بخود جو ہے وہ جو انتشار کا باعث ہو جائے گا۔ پھر نہ پھر یہاں پہ سی پیک بنے گا، نہ یہاں پر ریجنل جو کنیکٹیویٹی نہ وہ ہوگی، اور جو امریکہ وہ بنیادی طور پر انڈیا کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے اپنا جو ہے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے جو نئے راستے تلاش کرے گا۔ اس حوالے سے ایکسپریس ٹرائبون میں ایک خبر چھپی تھی، وہ مجھے ڈھونڈنے سے نہیں ملی کیونکہ ایک دو ہفتے پہلے چھپی تھی، تو اس خبر میں یہی تھا کہ امریکہ کوئی ادارہ تھا جو بنیادی طور پر مجھے اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا تھا، بنیادی طور پر وہ اس میں یہی تھا کہ بنیادی طور پر کہ امریکہ کے اندر کوئی ایسا دوبارہ سے 9/11 ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنی سیکورٹی کے حوالے سے جو خدشات جو ہے اس والے سے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ایک طرح سے جو ہے بنیادی طور پر ایک طرح سے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر کے معاملے پر جب 9/11 ہوا تو افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کر دیا، تو بنیادی طور پر یہ ایک چائنا کے اندر بھی یا کسی اور اس خطے کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو بنیاد بناتے ہوئے جو ہے چین جو بنیادی طور پر اس خطے میں جو ہے اس طرح کا کوئی کارروائی کر بیٹھے جو در حقیقت اس پورے خطے کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ امریکہ اپنے مفادات کو تحفظ کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک عجیب سا موقف پاکستانی حکومت نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر عالمی طاقتوں کے حوالے سے جس طرح کی وہ حکومت چاہتے ہیں، آسان لفظوں میں بتاؤں تو جس طرح کی وہ حکومتیں چاہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کی حکومت چاہتے ہیں۔ بھی ایک عجیب پاکستان کی فورن پالیسی، حالانکہ پاکستانی فورن پالیسی عمران خان کے آنے کے بعد جو ہے صحیح کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس طرح کی پالیسی اپنانا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر اب دوسرے ممالک کے لوگ جس طرح کی حکومت چاہتے ہیں آپ بھی اس طرح کی چاہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ تو افغان حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے، اب طالبان جو اپنی بنیادی طور پر اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ عوام میں مقبولیت رکھتے ہیں، عوام ان کے نظریے سے جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں افغانستان کے اندر وہ ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ قائم ہو، تو بنیادی طور پر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم تب بھی افغانستان کے اندر جو امریکہ یا یورپین ممالک جو حکومت چاہتے ہیں اسی طرح کی حکومت چاہتے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ ملا کر۔ آپ اپنی پالیسی اپنائیں۔ اگر ہم اسی طرح چین کو دیکھ لیں تو بنیادی طور پر چین نے یہ کہا ہے ہمارے تحفظات طالبان کے ساتھ طے کر لیے ہیں اور ہمارے جو دروازے ہیں وہ افغانستان کے لیے کھلے ہیں۔ چین نے اس معاملے میں کوئی ایسا تحفظات کا اظہار نہیں کیا کہ مغرب جو ہے اگر وہ پالیسی اپنائے گا تو ہم بھی یہ پالیسی اپنائیں گے۔ روس بنیادی طور پر اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو تحفظات ہیں افغان طالبان کے ساتھ وہ حل ہو چکے ہیں اور ہم افغانستان کے اندر اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ موجود رکھیں گے، وہ اپنا کام جاری رکھے گا، 10 کے قریب جو ہے سفارت خانے کا عملہ وہاں پہ موجود رہے گا۔ تو اس جنات چین نے ایک طرح سے تسلیم کر لیا افغان حکومت طالبان کی حکومت کو آنے والے وقتوں کے لیے، اور چین نے بھی اپنے جو اس خطے کی جو مجموعی طور پر بڑی طاقتیں رکھتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان ممالک کا جن ملکوں پر اثر و رسوخ ہے، اگر ہم روس کو دیکھ لیں تو جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں در حقیقت جب وہ روس کو بھی کرے گا تو وہ بھی تسلیم کر لیں گی اسرائیل کی حکومت کو۔ یہی معاملہ قطر یا ایک ایران یا دوسری ممالک کا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا پاکستان کا معاملہ ہے تو پاکستان ایک عجیب سی پالیسی اپنائی ہے کہ اپنی فورن پالیسی کو بنیادی طور پر بجائے کہ اپنی فورن پالیسی خود بجائے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنی فورن پالیسی کو اٹیچ کر دیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مفادات کے تحفظ اپنے ملک کے لیے کرنا ہے اور اپنے مفادات کو کسی دوسرے ملک کی شرائط کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا کہ اگر ایسا ہوا جو کہ ان کا موقف ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم قبول کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ناسمجھی اور ایک نابالغی والی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے بنیادی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فورن پالیسی وہ ہے جو بنیادی طور پر ہم نے پہلے اپناتے تھے یا پاکستان نے پہلے گزشتہ 60 برسوں میں کسی نہ کسی شکل میں اپناتا رہا پاکستان کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم افغانستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم روس کے، لیکن مطلب کہ ہم ایسے بھی ہیں اور ہم ایسے بھی ہیں۔ اس طرح کی پالیسی بنیادی طور پر پاکستان کو نہیں اپنانی چاہیے کہ پاکستان تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان کا جو خدشات کا اظہار کیا کہ خانہ جنگی ہوگی افغانستان کے اندر، تو وہ معاملہ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔
اور پاکستان نے اس خدشات کا اظہار کیا کہ ٹیررسٹ یہاں سے آپ کے ادھر آ جائیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ 1996 سے 2001 تک کوئی ٹیررسٹ ایسا کوئی واقعہ ہوا, لیکن جیسے ہی 9/11 ہوا تو آپ کے تمام جو علاقائی جو جماعتیں وہ بھی پیدا ہوگی, جو علیحدگی پسند تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے نام نہاد, جس کو بھارت کے ذریعے سپورٹ کیا گیا, فنڈنگ کی گئی, اور پاکستان کے اندر جو دھماکے ایک سیریز پوری شروع ہوئی. پھر تب جا کے آپ نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنایا, اور نیشنل ایکشن جو پلان ہے وہ آج تک آپ کا چلتا آ رہا ہے کہ ملک کے اندر ان جماعتوں کو آہستہ آہستہ آپ نے ختم کیا, اور اس کے لیے آپ کو کتنی قربانیاں دینا پڑی. APS کا واقعہ جب آپ کو اس کے بعد ہوش آیا تب آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اور تب جا کر جو ہے پورے ملک میں جب فوج نے ایک آپریشن کیا تو جا کے یہ معاملات کنٹرول میں آنا شروع ہوئے. تو پاکستان کو جو بنیادی طور پر فورن پالیسی ہے, اس والے سے جو ہے ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں نا دوبارہ سے ایک طرح سے دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی پالیسی کو دوسرے ممالک کی شرائط کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا طے نہ پن نہ کر دیں. بنیادی طور پر اپنی آزاد خارجہ پالیسی افغان طالبان کے ساتھ آپ اس حوالے سے جو ہے مذاکرات اس والے سے افغان طالبان کے ساتھ آپ ان کو ایک طاقت کے طور پر قبول کریں, اور آپ اپنی پالیسی کو جو ہے اب ایک آزاد خارجہ پالیسی ہی رہنے دے, بجائے کہ آپ ایک طرح سے اس کو کسی ملک کے ساتھ جو ہے طے کر دیں, یا ایک ملک کسی ملک کے ساتھ جو ہے کسی دوسرے ملک کے مفادات کے ساتھ جوڑ دیں. تو اس حوالے سے پاکستان کو کم از کم اس طرح کی فورن پالیسی جو ہے طالبان کے ساتھ نہیں اپنانی چاہیے, جنہوں نے جن کی دور حکومت نے پاکستان کو مغربی سرحدوں کے حوالے سے کبھی بھی کسی قسم کے خدشات کا جو سامنا کرنا پڑتا رہا. لیکن اس کے بعد جب 9/11 ہوا, حامد کرزئی کی حکومت آئی, اشرف غنی کی حکومت آئی, تو بھارت نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا یہ خود ہی آپ میڈیا کے اندر بتاتے ہیں. تو انڈیاز نے کیا کیا ہمیں بھی خود معلوم ہے, تو یہ کیا نہیں ہوا. اگر اب وہ دیکھ لیں انڈیا بنیادی طور پر اب امریکہ کے بعد جو سب سے زیادہ آگ لگی ہوئی ہے بنیادی طور پر انڈیا کی پوچھ کو لگی ہوئی ہے. اب انڈیا کوئی نہ کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کا کارروائی کرنا چاہتا ہے. اور اگر اب دیکھیں تو اب وہ کیا کر رہا ہے, سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس وہ آپ کو شرکت نہیں ہونے دی. اب آپ اس کی اس طرح سے جو استرابیت اس کے اندر موجود ہے اس کا آپ اندازہ آپ کو ہے بھی, اس میں بتانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے یا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر جو ہے ان کے جو تحفظات جو ہیں مفادات جو ہے اس کا تحفظ ہوتا رہے. حالانکہ سہیل شاہین نے کہہ دیا کہ افغانستان کے اندر جتنا بھی کام برتھا بھارت نے انفراسٹرکچر کا کیا ہے یا کرنے والا رہتا ہے تو وہ اس کو آ کر وہاں سے شروع کر دے, لیکن افغانستان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف جو استعمال کرنے کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے. اب امریکہ اتنی سپیس دے دی ہے بھارت کو, تو آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں 1996 سے 2001 کی حکومت کو بنیاد بنائیں, اور اس حوالے سے دیکھیں تو طالبان نے کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو ان کے دور حکومت میں. لیکن پاکستان کے 70 سال سے طریق آپ 1947 سے اٹھا کر دیکھ لیں اور آج تک دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے افغانستان پہلا ملک تھا جس نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, پاکستان کا انکار کیا. لیکن بنیادی طور پر ہمارا جو 1947 سے لے کر بعد تک جو معاملہ ہے ان کے ساتھ جو سرحدی معاملہ ہے ڈیورو لائن کا معاملہ بنیادی طور پر وہ اختلافات کا شکار رہا. لیکن جیسی طالبان کی حکومت آئی انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بات کرنا ہی اس پہ چھوڑ دی, اور آپ پھر بنیاد بناتے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی کو جو ہے جوڑتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, جس طرح کی حکومت افغانستان کے اندر چاہتے ہیں ہم بھی تمام علاقے قوتوں کے ساتھ ملا کر وہ اس طرح کی حکومت چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے جو یہ اس طرح کے خدشات ہیں, اور بھارت کی جو اس حوالے سے جو ایک طرح سے افغانستان سے اندر جو سبکی ہوئی ہے اور اس کو اپنے مفادات جو ایک طرح سے محفوظ پناہ گاہ افغانستان اس کے لیے بنا ہوا تھا کہ وہ آپ کو مغرب سے بھی ٹارگٹ کرتا تھا اور مشرق سے بھی ٹارگٹ کرتا تھا. اب مغرب سرحد آپ کی جو تصویراتی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی تھی اس کو ایک مضبوطی مل چکی ہے, اور آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی معاملہ جو اس حوالے سے ابھی پریشانی کی اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے کہ طالبان ایک طرح سے جو بارڈر سیکیور ہو چکا ہے. اور اب اگر PTM کو دیکھ لیں یا دوسری علاقے جماعتیں بھی دیکھ لیں ان کو اس طرح سے اب فنڈنگ ادھر سے نہیں ہو سکے گی. اب ہو سکتا ہے انڈیا دوسری اپنے مشرقی بارڈر یا بارڈر کے ذریعے یا دوسرے کشمیر کے راستے سے ایسے معاملات طے کرے کہ پاکستان کا جو ہے ایک طرح سے اس سرحد سے جو اپنی کارروائیاں یا پروکسی جو اپنی اب تیز کر سکتا ہے, کیونکہ افغانستان سے اندر ایک سہولت موجود تھی کہ وہ افغانستان کے اندر جو ایک طرح سے آسانی سے پاکستان کے اندر پروکسی لگا سکتا. لیکن پاکستان نے اب بارڈر افغانستان کی 2600 کلومیٹر کی جو سرحد ہے وہاں پہ باڑ لگا دی ہے. اب باڑ لگانے سے جو ہے وہ ایک طرح سے کافی حد تک جو ہے وہ ملک کی سرحدیں جو وہ سیکیور ہو چکی ہیں, اور وہاں پہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو معاملہ اس
میں جو ہے مزید جو ہے سیکورٹی کی ایک طرح سے آپ کو ضمانت ملی ہے. اس لیے پاکستان کی حکومت کو اس طرح کے ایک 3 معاملے پہ امریکہ کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی ہے اور اخبار میں ایک خبر چھپی ہے اس حوالے سے، اور دوسرے معاملات کے حوالے سے دیکھے گئے افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان کو اپنی پالیسی پہ ایک طرح سے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آپ کا بارڈر سیکیور ہو چکا ہے اور آپ کو اس حوالے سے جو ہے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو جوڑنا نہیں چاہیے دوسرے ممالک کی فورن پالیسی کے ساتھ. اور تیسرے یہ ہے کہ بھارت کے معاملے پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اب توجہ دینا ہوگی، کیونکہ بھارت ایک بپھرا ہوا ہے اور اس ایک طرح سے بپھرے ہوئے شخص کی طرح وہ ہے، یا ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک استعارے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شیر ہے، زخمی شیر ہے، بنیادی طور پر وہ کسی پر بھی جھپٹ سکتا ہے اور اس کا جو مین ٹارگٹ ہوگا وہ بنیادی طور پر پاکستان ہی ہوگا. تو ہماری پالیسی جو ہیں وہ ان چیزوں سے باہر نکل کر ہمیں سوچنے کا جو ہے ایک طرح سے جو ہے ہمیں موقع دیتی ہے، فراہم کرتی ہے کہ بنیادی طور پر ہم اپنی پالیسی کو ان جو ہے نقطہ نظر ہے یا ان جو نکات ہے ان کو سامنے یا بنیاد بناتے ہوئے رکھتے ہوئے جو ہے اپنی پالیسی جو ہے بنائیں، تاکہ پاکستان کا جو بارڈر ہے سیکورٹی سے ریلیٹڈ جتنے مفادات ہیں وہ ان کا صحیح طرح سے جو ہے تحفظ ہو سکے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.